سورہ آل عمران آیت نمبر 110 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ اچھی امت ہو، بہترین جماعت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم بری باتوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، کافر ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے تو تم دیکھو گے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یولوکم الادبار، تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جو اس کا ما قبل کے ساتھ ربط ہے اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ کل کے درس کے اندر بات بیان ہو چکی۔ آج ہم اپنی بات آگے چلاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، بہترین جماعت کہا ہے، بہترین گروہ کہا ہے، بہترین امت کہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی تین وجوہات اس کی بیان کی ہیں۔ نمبر 1، تأمرون بالمعروف، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نمبر 2، وتنہون عن المنکر، کہ تم نہی عن المنکر کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم ایمان باللہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان تین وجہوں سے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنتم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کنتم عربی گرامر کے اعتبار سے ماضی بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی کے لیے آتا ہے، اور وہ بھی ماضی قریب نہیں، ماضی بعید کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔
تو گویا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر یہی بات تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے، ایسی امت ہوگی جو واقعتاً بہترین امت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ماضی کی پاسٹ جو ہے اس کی بات کی ہے کہ پہلے سے ہی لوح محفوظ میں روز ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم ازل کے اندر یہی بات لکھ دی گئی۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تأمرون، تنہون، تؤمنون تینوں مضارع کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ مضارع کے صیغے کا معنی یہ ہے، آپ حضرات کو پچھلے درس کے اندر پیچھے بھی ایک دو درس پہلے یہ بات بتائی تھی کہ مضارع عربی گرامر کے اعتبار سے دو زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی اور استقبال کے لیے بھی، یعنی فی الحال بھی تم یہ کام کر رہے ہو یا کرو، اور مستقبل کے اندر بھی تم یہ کرو گے۔ گویا کہ یہ امت ایسی ہوگی کہ یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ یہ کرتے رہیں گے، یہ ان کی عادت رہے گی، یہ ان کا طریقہ رہے گا۔ اور آپ حضرات نے پیچھے درس کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرتے رہیں۔ یہ پیچھے بات کیا ہے گزر چکی ہے، اور اس کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اور نہ کرنا اور چھوڑ دینا، اس کے اوپر جو احادیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرو گے۔ محترم سامعین کرام، معروف کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، سب سے بڑھ کر کیا نیکی ہے۔ اور نیکی کا کوئی سا بھی کام کیا جائے وہ سب نیکی کے اندر شامل ہیں، سارے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایمان کی حالت میں کسی دوسرے آدمی کو راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے، روڑا ہو، کوئی کانٹا ہو، اور ایک اور مثال ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل عموماً ہوتا ہے، ہماری لا علمی ہے، ہمارا لا ابالی پن ہے کہ ہم اکثر کیلے کے چھلکے کھاتے ہیں، وہ سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کافی پھسلن ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی اس کیلے کے چھلکوں کو اسی طور پر اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے، ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ یار کسی کا پاؤں آ کر پھسلے نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہے نا تم اس کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے نا اس کو حقیر مت سمجھو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات پڑھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک ایک قانون بنا کر دے دیا کہ انہوں نے کیا نصیحت کی کہ میرے بیٹے اگر تو کوئی ایک نیکی کرے گا نا، چاہے وہ زمین کی پاتال کے اندر جا کر لے، کہیں پہاڑوں کے اندر چھپ کے کر لے، کہیں بھی اگر تو نیکی کا کام کرے گا نا، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، وہ نیکی کتنے ہو؟ حبۃ من خردل، ٹھیک ہے نا، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نیکی کرے گا نا، کل قیامت والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو لے آئیں گے، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے۔ سورہ زلزال 30واں پارہ آخری آیات کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے جناب اللہ نیکی کی ہوگی تو تم اس نیکی کو دیکھ لو گے، تو تم اس نیکی کو کیا ہے؟ دیکھ لو گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک آدمی ہے جنت کے اندر کس وجہ سے محروم رہ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی تمہارے گناہ اور تمہاری نیکیاں دونوں برابر ہو چکے ہیں، ایک نیکی لے آؤ تو تمہارا جناب اللہ کیا ہو جائے گا
کہ تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس وعدے کے مطابق، اس فارمولے اور اس اصول کے مطابق تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اب وہ آدمی جناب اعلیٰ وہ پھرے گا، گھومے گا، ہر ایک سے ایک ایک نیکی مانگے گا، ایک ایک نیکی مانگے گا۔ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن ہر بھائی سے، اور بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اولاد ماں باپ سے، اور ماں باپ اولاد سے، اور رشتہ دار ایک دوسرے ایسے بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی کا یا کوئی ایسا سوال نہ کر لے، بھاگیں گے۔ نفسا نفسی کا کیا ہوگا، عالم ہوگا۔ اب یہ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، در بدر، ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا، نیکی نہیں ملے گی۔ آخر میں ایک آدمی ایسا ملے گا جس کے پاس کیا ہوگی، صرف ہوگی ہی ایک نیکی۔ اس سے پوچھے گا، ہاں بھائی تو کدھر حیران و سرگردان، کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی میرا نام اعمال، میرا حساب کتاب ہوا، میرے گناہ اور یہ نیکیاں، گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، اب ایک نیکی مجھے چاہیے ورنہ میرا جہنم کے جانب۔ وہ آدمی سوچے گا بھائی اس کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں پھر بھی یہ جنت میں نہیں جا پا رہا، اور میرے پاس تو ہے ہی صرف ایک نیکی، میرے پاس تو صرف کیا ہے ہی ایک نیکی، میں کیسے جنت کے اندر جا پاؤں گا؟ تو وہ ایک نیکی اس بندے کو دے دے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، اب وہ لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوگا کیا ہے، تو فرمائیں گے ہاں بھائی کدھر، کہا یا اللہ یہ باری نیکی آ گئی ہے۔ اچھا نیکی آ گئی ہے، جی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اس اصول کے تحت کہ بھی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، زیادہ ہو گئی جنت کے اندر، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو کیا ہے لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، جس سے تمہیں نیکی دی ہے۔ اب اس بندے کو پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے۔ اب وہ جناب کہے گا یا باری تعالیٰ اس کی اتنی نیکیاں، یہ نہیں جا میرے پاس ایک نیکی میں کہاں ہے؟ میں نے کہا چلو اس کا تو کام بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم مجھ سے زیادہ کیا ہے سخی ہو، تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جاؤ میں اس کو تو اس اصول کے تحت میں نے بخشش دے دی، اور تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، میں نے تجھے بھی کیا کر دیا، بخش دیا۔ تو یہ ایک ایک نیکی جناب اعلیٰ کیا ہے، یہ کام آئے گی، یہ ایک ایک نیکی۔ اس لیے میں نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ حدیث مبارکہ فرمایا کسی نیکی کو بھی کیا ہے حقیر مت جانو، کسی نیکی۔ اس وجہ سے آج کل ہمیں نا ہمارا ایک چال چلن ہو چکا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کریں، یار چھوڑ دو یار اس کا کیا فائدہ، یہ کیا فائدہ، چھوڑ دو یار اس کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی بن کے پہاڑ بن، پہاڑ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات اور مٹی کے، یہ ان سے تو بڑھ کر پہاڑ بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے نیکیاں چھوٹی چھوٹی کرتے کرتے جناب اللہ آپ دیکھیں ایک مٹی کی، آپ ریت کی ٹرالی گھر میں پھینکواتے ہیں مکان کی تعمیر کے لیے، وہ ریت کی جو وہ ٹرالی، وہ کیا ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہی جو نا وہ اتنا بڑا ڈھیر سا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہی تو ہیں، اور کیا ہے، وہ بڑے بڑے پتھر تو نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے۔ اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی کیا ہے وہ حقیر مت سمجھے۔ تو اللہ تبارک تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا کیا دیتے ہو، حکم دیتے ہو، اور یہ نیکیاں ساری یہ سب کیا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی کیا دے، توفیق دے، تو ہمیں جناب اعلیٰ وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ ایک سائل آیا اور اس نے کوئی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کھجور دے دی، کھجور یا کوئی اس طرح دے دی، تو وہ کہنے لگا کہ ایک وقت کا نبی ہو کر وہ بھی جناب نے کھجور دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کھجور کتنے ذروں سے کیا ہے بڑھ کر بنی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ امر بالمعروف یہ کرتے ہوں گے، نیکی کا کیا ہے حکم دیتے ہوں گے۔ تو پہلی ان کی یہ جو پہلی خوبی اس امت کی بیان کر دی، تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو نفع جو پہنچاتے ہوں گے اس کی پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وتنہون عن المنکر، وہ نہی عن المنکر کرتے ہوں گے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آگے پہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔